بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 839 ہے اور آج سورہ یونس کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے ان بے شک، فی اختلاف بدل کر آنے جانے میں، اللیل رات کے، والنہار اور دن کے، وما اور اس میں بھی جو کچھ خلق پیدا کیا اللہ نے، بالسماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو لا یرجون امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ورضوا اور وہ راضی ہیں، بالحیات دنیا کی زندگی کے ساتھ، واطمأنوا اور وہ مطمئن ہیں، بہا اسی کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ کے، ہم وہ، عن آیاتنا ہماری آیتوں سے، غافلون غافل ہیں، اولئک یہ لوگ، مأواہم ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہے، بما بسبب اس کے جو، کانوا یکسبون وہ کماتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں، سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں 2 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، دن اور رات کی تبدیلی اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں متقیوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور دوسری بات، جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں ہے اور جو دنیا کی زندگی سے خوش اور مطمئن ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بزرگان محترم، قدرت نے جو نظام بنایا ہے کہ دن کے گزر جانے کے بعد رات آتی ہے اور رات کے گزر جانے کے بعد دن آتا ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے، اس پورے نظام میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے وجود کا یقین ہی نہیں ہے، اللہ ان کے دلوں میں اللہ کی حقیقت اب تک پہنچ پائی ہے۔ وہ برسوں سے زمین اور آسمان، سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے، دن اور رات، سمندر اور پہاڑ، شجر اور حجر، نباتات و نباتات اور شرات اور چرند پرند سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر ان کا دل و دماغ ان ساری چیزوں کے خالق تک نہیں پہنچ پایا، وہ ابھی تک منزل تک نہیں پہنچ پائے، بس راستوں ہی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ محروم قسم کے بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قدرت کی پیدا کی ہوئی ہر چیز پر غور و فکر کرتے ہیں اور دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو انہیں اس دن اور رات کے خالق کی یاد آ جاتی ہے، وہ اسی وقت اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور رب ذوالجلال کی وہ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب اور نیک بخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے معبود حقیقی کو پہچان لیا، اپنے خالق حقیقی کو پہچان لیا۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ جو لوگ اس دنیا میں ایسی بے کسی کی زندگی گزارتے ہیں کہ اپنے حقیقی خالق سے مرنے کے بعد ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے،
دنیا میں جیتے جیتے دنیا ہی کے ہو گئے اور دنیاوی زندگی ہی پر راضی اور خوش ہو گئے، اس زندگی پر وہ مطمئن بھی ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ ٹھکانہ ان کے کرتوتوں، جرائم اور ان کی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، آسمان و زمین کی پیدائش، دن اور رات کی تبدیلی، سمندروں میں چلنے والی کشتیوں، آسمان سے برسنے والے پانی، ہواؤں کے رخ بدلنے اور بادلوں کے پھرنے وغیرہ کو عقل مندوں کے لیے نشانی قرار دیا گیا۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں یوں کہا گیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میں کہا گیا، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی یہ وہ لوگ جو بھٹکتے پھر رہے ہیں اور اپنے حقیقی خالق اور مالک تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہم نے ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین ہی نہیں ہے ان کے ہاتھ پر چھوڑ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ہمیں عام انسانوں کی طرح زندگی بسر نہیں کرنی ہے کہ بس چیزوں کو دیکھ کر، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر، دنیا کی رونق اور بہار کو دیکھ کر، دنیا کی چمک کو دیکھ کر ہم دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں اور اپنے حقیقی خالق اور مالک کو بھول جائیں۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے، اپنے حقیقی خالق کی پہچان ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو بے مقصد زندگی ہے۔ با مقصد زندگی ہی ہے کہ ہم اپنے حقیقی خالق اور مالک کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔